बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल आज कल बड़ा कॉन्सेप्ट है मुसलमान मर्दों में और लड़कों में, यूरोप में जाके या दूसरे ममालिक में जाके तो वो कोशिश करते हैं कि हम जो है वो किसी अहले किताब ईसाई या यहूदी औरत से, यहूदी तो करते नहीं हैं, ये आप ज़हन में रखें, यहूदी से ही करेगा, उनके ला हैं, उनके कानून हैं, और ईसाइयों से शादी कर लें ताकि हम वो मज़े ले लें जैसे वो ले रहे हैं। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है। तो मेरे से पूछा गया है कि अहले किताब से कौन कौन से अहले किताब मुराद हैं। मिसाल के तौर पर यहूदी और ईसाई तो कुरान से प्रूफ है, ऑथेंटिक है कि ये दोनों अहले किताब हैं, कि अल्लाह के नबी ईसा और मूसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं और उन पर उतरी हुई किताबें तौरात और इंजील को भी मानते हैं। इसके अलावा कौन अहले किताब हैं, तो इसको हम आज डिस्कस करते हैं। और अहले किताब से शादी करने में क्या क्या मसाइल दरपेश आते हैं या क्या क्या कबाहतें आती हैं। ओरिजिनल मसला तो यही है कि अहले किताब से निकाह जायज़ है कुछ शराइत के साथ। वो शराइत कुरान पाक में ख़ुद बयान की हैं अल्लाह ताला ने। तो आते हैं पहले कुरान पाक की आयत की तरफ। देखें, अल्लाह ताला ने सिर्फ़ इनसे निकाह को हलाल नहीं फरमाया बल्कि इनका खाना भी हलाल फरमाया है। याद रखें आप। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-यौमा उहिल्ला लकुमुत तय्यिबातु व तआमुल लज़ीना ऊतुल किताबा हिल्लुन लकुम व तआमुकुम हिल्लुन लहुम। कि आज मैंने आपके लिए, मुसलमानों के लिए अच्छी चीज़ों को हलाल कर दिया है और उन लोगों का खाना भी हलाल कर दिया है जिनको तुमसे पहले किताब दी गई, और उनका खाना तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा खाना इनके लिए हलाल है। और वल मुहसनातु मिनल मुमिनात, और पाक दामन नेक औरतें भी तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई हैं। आगे बयान फरमाया कि वल मुहसनातु मिनल लज़ीना ऊतुल किताब, और वो पाक दामन औरतें भी जो तुमसे पहले जिनको किताब दी गई हैं। इज़ा आतैतुमुहुन्ना उजूरहुन्ना, तो एक तो वो किताब दी गई हो शर्त है, दूसरी क्या है, जब तुम उसको महर दे दो, महर के बगैर जायज़ नहीं होगा। मुहसिनीन का मतलब होता है कि इस निकाह से पाक दामनी मकसूद हो, न कि अयाशी। गैर मुसाफिन, आगे वजाहत कर दी कि बदकारी की नीयत ना हो। वला मुत्तखिज़ी अख़ज़ान, और क्या हो कि ये छुपके से ना हो, छुपा हुआ ना हो, क्योंकि नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया आलिनुन निकाह, निकाह को एलानिया करो। अब ये बात तो सामने आ गई, तो पहले 3-4 शर्तें तो ये लाजिम हो गई। क्या हो कि इस निकाह से आपका पाकदामनी आपकी मकसूद हो, दूसरा ये कि छुपके से ना हो, तीसरा ये कि इसमें अयाशी करना मकसूद ना हो। अब मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह मारिफुल कुरान में फरमाते हैं कि इस ज़माना में जितने फ़िरक़े और जमातें गैर मुस्लिमों की मौजूद हैं, इनमें सिर्फ यहूद और नसारा ही 2 कौमें हैं जो अहले किताब शुमार हो सकती हैं, दूसरे नहीं हो सकते हैं। उन्होंने मिसाल भी दी है। बाकी मौजूदा मज़ाहिब में से कोई भी अहले किताब में दाखिल नहीं। आतिश परस्त एक, बुत परस्त, हिंदू या सिख, आर्या, बुद्ध वगैरह सब इसी उमूम में दाखिल हैं, ये अहले किताब नहीं हैं। क्योंकि ये बात बयान हो चुकी है कि अहले किताब से मुराद वो लोग हैं जो किसी ऐसी किताब के मानने वाले और उस किताब के दावेदार हों जिसको आसमानी किताब और वही इलाही कहा जाए, और वो किसी नबी पर जो है वो नाजिल हुई हो। आगे खुद वजाहत फरमाई कि इन 2 फ़िरके यानी यहूदी और ईसाइयों के अलावा ज़बूर भी तो किताब है, लेकिन ज़बूर के मानने वाले इस वक्त मौजूद हैं या नहीं है, कुरान पाक से भी नहीं मालूम और ना ही किसी हदीस से भी मालूम है। इसलिए फरमाया बाकी ज़बूर और सहफ़ इब्राहीम ना कहीं महफूज हैं, ना मौजूद हैं, ना कोई कौम इनकी इत्तिबा का दावा करती है इस वक्त दुनिया में। लिहाजा अहले किताब से में सिर्फ़ और सिर्फ ये 2 कौमें ही इस वक्त मौजूद हैं, यहूदी और ईसाई। बाकी जो ज़बूर वाले हैं, कुरान वाले तो अल्लाह के फजल से हम हैं, या सहफ़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जो सहीफ़े नाजिल हुए तो वो इब्राहीमी, आज वो दावा नहीं करते कि हम इब्राहीमी हैं, ऐसा कोई है ही नहीं। तो फार्मूला ये है कि जिन पैगंबरों पर अल्लाह ने आसमानी किताबें नाजिल फरमाई उनके मानने वाले, और जो किताबें उन पैगंबरों पर नाजिल हुई हैं उनको मानने वालों को अहले किताब कहते हैं। लेकिन ऑथेंटिक यानी सही इस वक्त ये है, प्रूफ के साथ ये बात मौजूद है कुरान पाक से कि यहूदी और ईसाई ही अहले किताब मौजूद हैं।
لہٰذا اگر شادی کریں گے مسلمان تو ان سے کریں گے شرائط کے ساتھ۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ جی مشرکہ عورت سے شادی کیوں ممنوع ہے؟ یہاں اس آیت میں تو موجود ہے، موجود ہی نہیں ہے کہ مشرکہ عورت سے شادی کریں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 میں، اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ۔ مشرکہ اور ہندو عورت سے شادی جائز نہ ہونے کی خاص وجہ بھی بیان فرما دی کہ ویسے تو آیات اور بھی ہیں کہ یہ لوگ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، تو ولا تنکحوا المشرکین ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنا، یہ دو آیات الگ الگ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی ہیں۔ جبکہ مسلمان عورت کے لیے بھی کافر سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ ذہن میں رکھیں اس بات کو کہ مسلمان عورت کسی کافر مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ بھی قرآن پاک کی آیت نمبر 10 سورہ ممتحنہ میں ارشاد فرمایا، لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، کہ یہ مسلمان عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں اور وہ کافر مرد مسلمان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہیں۔ اب دو شرطیں تو یہاں اور بھی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اپنے نبی اور اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہوں، یہودی اور عیسائی۔ یہودی اب ان کا لا ہے، آپس میں یونین بنی ہوئی ہے، اتفاق ہے کہ کوئی غیر مسلم یعنی غیر یہودی یہودی نہیں بن سکتا اور یہودی کسی غیر یہودی سے شادی نہیں کر سکتا۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ وہ اصل میں یہودی اور عیسائی ہوں، ایسا نہ ہو کہ وہ اسلام سے مرتد ہوئے ہوں۔ اگر وہ اسلام سے مرتد ہوئے ہوں گے تو اس سے بھی مسلمان شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ مرتد ہے اور واجب القتل ہے، اس کو تو دنیا سے مٹا دینا لازمی ہے یا مسلمان بنا دینا چاہیے۔ اگلی بات یہ ہے کہ کیا بلا ضرورت جبکہ مسلمان عورتیں معاشرے کے اندر بھری پڑی ہیں پھر بھی گنجائش ہوگی یہودی اور عیسائی عورت سے؟ بالکل ہوگی، لیکن بلا ضرورت شدیدہ اس سے نکاح کرنا مکروہ ہے۔ اس میں بہت سارے مفاسد ہیں، یہ بہت سارے مفاسد پر مشتمل ہیں۔ اچھا، اب کیسے مفاسد اس میں کیا آئیں گے؟ اہل کتاب ماؤں کے فاسد اثرات اولاد پر بہت زیادہ پڑتے ہیں، جیسا کہ اس کی مثالیں ہم میں کس کا نام لوں؟ خان صاحب کو دیکھ لیں، ان کی اہلیہ جو ہے وہ یہودی تھیں، مسلمان ہوئی، اب پتہ نہیں مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ ان کے بیٹوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، یا خان صاحب کیا کہیں گے، عمران خان صاحب؟ اس کے علاوہ انڈین ایکٹر ہیں عامر خان، اب حج کرنے کے بعد پشیمانی ہوئی، بیوی کو طلاق دے دی، بچوں کا کیا ہوگا، ان کے اسلام کا کیا ہوگا؟ اوپر سے وہ شاہ رخ خان ہیں انڈین ایکٹر، انہوں نے تو میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ دیا کہ اسکول والوں نے مجھے کہا، میری طرف پیغام بھیجا، یا میری بیٹی نے آ کے کہا کہ ہمارا اس مذہب کیا ہے، تو میں نے ان کو بولا ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے۔ یہاں تک نوبت آ جاتی ہے غیر مسلموں سے نکاح کرنے کی، کیونکہ وہ بھی اپنے مذہب پر پکے ہوتے ہیں اور اولاد کو اسی پر ڈالنے کی وجہ سے اسی پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر مسلموں یعنی اہل کتاب یہودی اور عیسائیوں سے نکاح کرنے کو منع فرمایا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہو کرہ نکاح النساء اہل الکتاب، اہل کتاب سے نکاح کرنے کو وہ ناپسند کرتے تھے، اور وہ فرماتے تھے کہ یہ مشرک ہیں۔ یعنی کیا کہتے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور وہی آیت پڑھتے تھے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا، کہ کسی مشرک عورت سے شادی مت کرو اس وقت تک جب تک کہ یہ مسلمان نہ ہو جائے۔ عیسائی اور یہودی سے شادی کرنے میں جو مسائل درپیش ہیں ان میں پہلا مسئلہ درپیش ہوتا ہے قانون کا۔ دیکھیں کہیں بھی اگر آپ جا کے کورٹ میرج کریں گے اور کہیں بھی نکاح ہوگا، مسلمان جا کے کسی اہل کتاب سے کرے گا تو عدالت والے یہ کہیں گے کہ آپ اپنے مفتی سے فتویٰ لے آئیں مسلمان، اور عورت کو کہیں گے کہ آپ اپنے چرچ سے فتویٰ لے کے آئیں، تب جا کے اس کی اجازت ہوگی۔ قانونی مسائل الگ ہیں، معاشرتی مسائل، معاشرے میں ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے عیسائی عورتوں سے شادی کی ہے، معاشرے میں بہت انگلیاں اٹھتی ہیں، بہت سوالات اٹھتے ہیں، ان کے اوپر اعتراضات ہی اور قصیدے ہی گھڑے جاتے ہیں۔ مصر کی ایک خاتون کا واقعہ ہے جس کا نام وحیدہ تھا، اور یہ ایک عیسائی یا یہودی مجھے یاد نہیں پڑ رہا، یہ عورت تھی، اور اس کے ساتھ ایک لڑکا طارق مصری جو کہ عربی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، مصر میں ہی کسی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، تو ان دونوں کی آپس میں محبت ہوئی، لیکن مسائل جب درپیش آئے تو طارق نے
اس شادی کو ترک کیا اور کسی مسلمان خاتون سے شادی کی اور آرٹیکل لکھا، آج بھی میں اس خاتون سے محبت کرتا ہوں اور میرا دل کرتا ہے میں اس سے شادی کروں، لیکن ان قانونی مسائل کی وجہ سے ہم نے یہ بھی طے کیا تھا کہ ہم مصر چھوڑ کے کہیں اور شادی کر لیں گے، لیکن پھر یہ ہوا کہ ساری زندگی مصر سے یعنی اپنے ملک سے اپنے وطن سے باہر گزارنی پڑے گی، ہم یہاں بھی نہیں آ سکتے۔ اولاد کا دین، اولاد کے دین کے بارے میں آپ کو مثالیں شاہ رخ خان، عامر خان اور ایمان خان صاحب کی دے چکا ہوں، میرے سامنے یہی ہیں اور اوپن میڈیا پہ موجود ہیں، اس لیے میں نے دے دی ہے، کوئی لکی چھپی ڈکی چھپی بات تو ہے نہیں۔ اچھا، اگر کوئی شادی کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ بہت بڑا سوال ہے کہ اگر آپ کسی اہل کتاب یہودی یا عیسائی عورت سے شادی کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب آپ مجھے کمنٹ میں دیں، پھر میں آپ کو مزید آگے رہنمائی کروں گا۔ میرا مائنڈ تو یہ کرتا ہے کہ آج کل اوپن ماحول ہے، سوشل میڈیا کا ماحول ہے، اس طرح کی زندگی گزارنے کے لیے شادی کرتے ہیں۔ مجھے تو یہی سمجھ آتا ہے، اگر کوئی خیر خواہی کے لیے شادی کرتا ہے تو اور بات ہے، لیکن اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے۔ آپ اگر کسی یورپ کے ملک میں ہیں اور آپ کی شادی کسی مسلمان عورت سے نہیں ہو پا رہی، جیسے کہ برازیل میں بہت کم مسلمان رہتے ہیں، تو ایسی جگہ پہ اہل کتاب سے ان شرائط کے ساتھ ضرور نکاح کی گنجائش ہوگی تاکہ آپ پاک دامن رہیں، زنا میں نہ پڑیں، اور کسی کلب کی عورت سے چاہے وہ اہل کتاب ہو کبھی بھی اجازت نہیں ہوگی، کسی چکلے کی یا زناکار عورت سے اجازت نہیں ہوگی۔ ایک پاک دامن خاتون ہو، اہل کتاب ہو، آپ جا کے شادی کر سکتے ہیں ان شرائط کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آپ کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔